زیتون کے اندر ایسی تاثیر ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں. زیتون بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. جیسے جن لوگوں کو کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اگر وہ رات میں سونے سے پہلے دودھ میں اولیو آئل جو ہے، یہ زیتون کا تیل جو ہے، اگر وہ یوز کریں اس کی وجہ سے انہیں یہ تکلیف ختم ہو جاتی. اسی طرح سے جو افراد اپنا ویٹ ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو اولیو آئل جو ہے وہ انہیں ہیلپ کرتا ہے، یعنی ایکسٹرا چربی پیدا کرتے ہیں. باقی آئلز ان کے مقابلے میں زیتون کی یہ خاصیت نہیں ہے کہ اندر جا کے یہ جم جائے. تو نارملی زیتون کو جو ہے وہ انرجی کے لیے یوز کیا جاتا ہے، جیسے اس کا مساج بہت زیادہ افیکٹو رہتا ہے. اور یہاں تو ہمیں جو صورت ملتی ہے وہ زیتون کا آئل جو ہے حلق میں ٹپکانے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. زیتون میں سے اپنی غذا میں ضرور شامل کرنا چاہیے، چاہے اس کو ترشی یعنی اچار کی صورت میں، سرکے میں جیسے زیتون ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے یہاں اٹالین اور چائنیز اور دیگر کھانے جو پاپولر ہوئے تو خاص طور پر اٹالین ڈشز میں اولیو جو ہے وہ کافی یوز ہوتا ہے. جیسے پیزا وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اوپر اس کو ضرور جو ہے وہ ایڈ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے بہت سارے سیلڈز ہیں جن میں اولیوز کو ایڈ کیا جاتا ہے. اسی طرح صبح ناشتے میں اگر اسے یوز کیا جائے تو یہ بڑی مفید چیز ہے. اولیوز کو ضرور غذا میں ایڈ کرنا چاہیے. لیکن ہمیں جو تلقین مل رہی ہے وہ خاص طور پر بیماری کے حوالے سے. ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ تحقیقات کا انکار نہیں ہے، تحقیقات سے ضرور فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن انسانی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں. جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا اس کے فوائد انسانیت کو ہمیشہ نصیب ہوتے رہتے ہیں. اور یہ ان فوائد ہی میں سے ہے کہ زیتون کی وجہ سے نمونیے کا مرض جو ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق میں ٹپکانے کی تلقین کی تھی. ابھی بھی اگر ریسنٹلی بھی آپ دیکھیں تو جیسے کھانسی کے علاج کے لیے ایلمنڈ آئل ہے، بادام کا جو روغن ہے، روغن بادام اور شہد، اگر اس کو اکٹھے یوز کریں تو اس کی وجہ سے گلے کی خراش اور کھانسی جو ہے وہ کافی حد تک صحیح ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں آزمائش کے ساتھ ہی انسان کو زیادہ پتہ چلتی ہیں. تو بلیو کرنے والے تو آزمائش کے بغیر بھی بلیو کرتے ہیں کہ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جس کو آپ نے تجربے کے لیے کہا، یقیناً اس میں شفا ہے. حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات الجم میں یعنی نمونیے میں زیتون کے تیل اور ورس سے علاج کرنے کی تلقین فرماتے تھے. قتادہ نے کہا وہ ذات الجم کی شکایت میں اسے حلق میں ٹپکایا کرتے تھے. یہ دو باتیں ہیں جو ترمذی کی 2078 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلی ہیں. ایک تو یہ کہ زیتون اور ورس سے رسول اللہ علاج کیا کرتے تھے، اور علاج کرنے کا طریقہ کار کیا تھا؟ زیتون کے تیل کو حلق میں ٹپکایا کرتے تھے. پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو جب نمونیا کی شکایت ہوتی، کھانسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے زیادہ تکلیف میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، اور گلے کو آئلی کرنے کی وجہ سے ایک تو یہ کہ وہ جو خراش ہے اور وہ جو تکلیف ہے وہ بھی رفع ہوتی ہے. ابو عبداللہ کہتے ہیں میں نے حضرت زید بن ارقم سے سنا، فرماتے تھے کہ رسول اللہ نے ہمیں ذات الجم میں قسط ہم پہلے پڑھ چکے، عود ہندی ہے، یہ ایک خوشبودار بوٹی ہے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحری اور زیتون کے تیل سے علاج کرنے کا حکم دیا. یہ تین چیزیں ہو گئیں، عود ہندی، زیتون اور بحری. ترمذی کی روایت ہے 2079 نمبر پر 2079 پہ، جس سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ زیتون کے علاوہ نمونیا کو درست کرنے کی جن کے اندر خاصیت ہے ان کے اوپر تحقیقات بھی ہونی چاہیے. یقیناً ایک تو قسط ہے، عود ہندی ہے، اور دوسرے بحری ہے. دوسرے نیند اچاٹ ہو جانے کا علاج. نیند اچاٹ ہونے کے معاملات کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، جہاں کہیں بھی انسان کو ٹینشن ہو جاتی ہے یا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے نیند ختم ہو جاتی. بعض لوگوں کو کئی مہینے نیند نہیں آتی،
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں انہیں نیند آتی ہے ورنہ نیند اچاٹ ہو جاتی ہے. تو نیند کے اچاٹ ہو جانے کا یہ علاج ہے کہ انسان اللہ کی پناہ مانگ لے. تو اللہ کی پناہ مانگنی ہے کس کس سے؟ ایک تو اللہ کے غضب سے، اس کے بندوں کے شر سے، پھر اسی طرح سے شیطان کے وسوسوں سے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان کے وسوسے انسان کو بہت پریشان کرتے ہیں، اور انسان اگر سونے سے پہلے ایسے کسی ایک وسوسے میں مبتلا ہو جائے تو سم ٹائمز کافی دیر تک اسے نیند نہیں آتی. تو آپ آزما کر دیکھیے کہ اتنی بڑی چیز ہے اللہ کی پناہ کہ کسی اور چیز کی انسان کو ضرورت نہیں رہ جاتی، لیکن یقین کرنے والوں کو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، اور بے یقینی کی وجہ سے انسانوں کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو یہ دعائیہ الفاظ ہیں. حضرت عمر بن شعیب اپنے والد اور وہ اپنے دادا عبداللہ ابن عمر بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کو گھبراہٹ کے لیے یہ کلمات سکھائے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. کلمات کا ترجمہ یہ ہے: میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس کے غصے سے اور اس کے بندوں کے شر اور شیاطین کے وسوسوں سے اور ان کے شیطانوں کے میرے پاس آنے سے. عبداللہ ابن عمر اپنے صاحبزادوں میں سے جو عقل و شعور کی حد تک پہنچے ان کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے، اور جو ہوشیار نہ ہوتے اس کے گلے میں یہ دعا تحریر فرما کر لٹکا دیا کرتے تھے. ابو داؤد کی روایت ہے 3893 نمبر پر، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جن مسائل میں انسان مبتلا ہوتا ہے ان مسائل کا رخ اللہ کی طرف کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اسی بات کا پتہ چلتا ہے. آپ لوگ ویسے برا خواب آنے پہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ نارملی پریشان ہوتے ہیں، پھر لوگ پوچھتے ہیں آج آپ پریشان کیوں ہیں؟ پھر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آج ہم یوں پریشان ہیں. امی سے کوئی تذکرہ کرتا ہے، کوئی شوہر سے ذکر کر دیتا، کوئی اپنے ارد گرد والوں سے ذکر کر دیتا آج میں بے حد پریشان ہوں کیونکہ آج میں نے بڑا برا خواب دیکھا. اور اس خواب کا اثر طبیعت پہ صرف ایک دن نہیں رہتا، بعض اوقات یہ اثرات کئی دن تک جاری رہتے ہیں. برے خواب کس کو نہیں آتے؟ انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ صورتحال پیش آ ہی جاتی ہے کہ انسان رات سویا لیکن ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، اچانک اس کا دل اتنا پریشان ہوا، یعنی انسان کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ سکتے، اس قدر اسے تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، یوں محسوس کرتا ہے کہ اس کا کوئی وزن نہیں رہ گیا اور اس کا دماغ اڑ رہا ہوتا ہے، کوئی چیز اپنے قابو میں نہیں ہوتی. ایسی گھبراہٹ اور شدید پریشانی میں انسان کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں طرف 3 دفعہ تھو تھو کر دے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑے بڑے تھوک پھینکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اشارتاً تھو تھو کر دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگ لے. حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ نے فرمایا بے شک اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب جس میں گھبراہٹ ہو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص کوئی ایسا خواب دیکھے جو برا ہو تو جاگتے ہی 3 مرتبہ بائیں طرف تھو تھو کرے اور اس خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگے. اس طرح کا خواب اسے نقصان نہیں دے گا یا خواب سے اسے نقصان نہیں ہوگا. ابو سلمہ نے کہا کہ پہلے کوئی خواب مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتا تھا، جب سے میں نے یہ حدیث سنی اور اس پر عمل کرنے لگا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5747 اور یہاں پر راوی حدیث کہتے ہیں ابو سلمہ نے کہا کہ پہلے کوئی خواب مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ ہوتا تھا، یعنی مجھ پر اتنا زیادہ گراں گزرتا تھا گویا میں نے پہاڑ اٹھا لیا ہو. لیکن اب جب سے میں نے اللہ کے سپرد اپنے معاملات کیے ہیں، جب میں نے یہ حدیث پڑھ لی، اس پر عمل کیا، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ بہت بڑا ثبوت ہے، پریشانی سے بچنے کے لیے آزمودہ ہے کہ انسان خواب کے آنے پر کیا کام کرے، 3 دفعہ بائیں طرف تھو تھو کر دے اور دوسری بات اللہ کی پناہ مانگ لے.